آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نکوسیا میں قبرص کے صدر کے ساتھ باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے وفود سطح کی بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو قبرص کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز گرینڈ کراس آف دا آرڈر آف مکاریوس تھرڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ 16ویں مردم شماری اگلے سال 1 اکتوبر سے 2 مرحلوں میں کرائی جائے گی۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر میزائل داغے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کشیدگی دور کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے، اور کونکن، گوا اور ساحلی کرناٹک میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی ساحلی خطے میں تیز بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قبرص کے ساتھ اقتصادی روابط مزید مستحکم بنانے کے بھارت کے عہد کو اجاگر کیا ہے۔ جناب مودی نے اپنے سرکاری دورے کے دوران لیماسوئل میں کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 23 سال میں بھارتی وزیر اعظم کے قبرص کے پہلے دورے کا آغاز کاروباری گول میز کانفرنس کے ساتھ ہونے سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ بھارت اقتصادی رابطوں کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ سائپرس لمبے سمے سے ہمارا وشوسنیہ پارٹنر رہا ہے اور بھارت میں یہاں سے الیکھنیہ نویش بھی ہوا ہے۔ کئی بھارتی کمپنیوں نے بھی سائپرس کو یورپ کا گیٹ وے کے روپ میں ہی دیکھا ہے۔ آج آپسی ویاپار $150 ملین پہنچ گیا ہے، لیکن ہمارے رشتوں کی واستوک क्षमता اس سے بہت ادھک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت بحری اور بندرگاہوں کی ترقی، بحری جہاز تیار کرنے اور کام نہ آنے والے جہازوں کو توڑنے جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے اور اسے فروغ دینے کے لیے نئی پالیسیاں لا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نکوسیا میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈائلائڈس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں دونوں ملکوں کے وفود بھی شرکت کر رہے ہیں۔ دونوں رہنما باہمی تعلقات کا جائزہ لیں گے اور خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے اور اختراع کے شعبوں میں اشتراک کے نئے راستے تلاش کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال میں زیر غور آئیں گے۔ ان میں بھارت یورپی یونین تعلقات اور بھارت مغربی ایشیا یورپی اقتصادی راہداری کا معاملہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو قبرص کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز گرینڈ کراس آف دا آرڈر آف مکاریوس تھرڈ سے نوازا گیا۔ نکوسیا میں صدارتی محل میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں قبرص کے صدر کے ذریعے انہیں یہ اعلیٰ ترین اعزاز عطا کیا گیا۔ قبرص کے پہلے صدر آرک بشپ مکاریوس تھرڈ کے نام پر دیا جانے والا یہ اعزاز ملکوں کے سربراہان اور ممتاز عالمی لیڈروں کے لیے مخصوص ہے۔ ملکوں کے سربراہان اور ممتاز عالمی لیڈروں کو ان کے غیر معمولی تعاون کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ اعزاز صرف ان کے لیے نہیں بلکہ 1.40 ارب بھارت کے لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے اس اعزاز کو ان کی طاقت اور امنگوں کے لیے شاندار خراج تحسین اور بھارت کی ثقافتی ہم آہنگی اور وسودھیو کٹمبکم یعنی پوری دنیا ایک کنبہ ہے کہ قدیم بھارتی فلسفے کا مظہر قرار دیا۔ جناب مودی نے اس ایوارڈ کو بھارت اور قبرص کے درمیان مضبوط اور مستحکم دوستی کو وقف کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقدار اور باہمی مفاہمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان شراکت داری آنے والے وقت میں نئی بلندیوں کو پہنچے گی۔ میں اس سمان کو بھارت اور سائپرس کے سبندھوں کے پرتی ایک ذمہ داری کے روپ میں اس کا مہتو سمجھتا ہوں اور میں اس بھاؤ سے اس کو لیتا ہوں۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ ہماری سکریہ ساجھیداری آنے والے سمے میں اور بھی نئی اونچائیوں کو چھوئے گی۔ ہم مل کر نہ کیول اپنے دیشوں کے وکاس کو مضبوط کریں گے بلکہ ایک شانتی پورن اور سرکشت ویشوک واتاورن کے لیے، اس کے نرمان کے لیے بھی مل کر کے یوگدان دیں گے۔ حکومت نے آج مردم شماری کرانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مردم شماری کے لیے ریفرنس کی تاریخ 1 مارچ 2027 ہوگی، البتہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ
اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے برفیلے اور دشوار گزار علاقے اس سے مستثنی ہیں۔ ان علاقوں کے لیے ریفرنس کی تاریخ 1 اکتوبر 2026 ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مردم شماری 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں گھروں کی گنتی کی جائے گی، جس میں ہر گھر کے رہائشی حالات، اثاثوں اور سہولیات کے بارے میں معلومات جمع کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں آبادی کی گنتی کی جائے گی، جس میں ہر گھر کے ہر فرد کی آبادیاتی، سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور دیگر تفصیلات جمع کی جائیں گی۔ اس بار مردم شماری میں ذات پات کی بنیاد پر گنتی بھی ہوگی۔ مردم شماری کے لیے تقریباً 34 لاکھ شمار کنندگان اور سپروائزرز نیز تقریباً 1,30,000 مردم شماری کارکنوں کو تعینات کیا جائے گا۔ موبائل اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل ذرائع سے مردم شماری کرائی جائے گی۔ لوگوں کی خود گنتی کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ اعداد و شمار جمع کرنے، اعداد و شمار کی ترسیل اور اسٹوریج کے وقت ڈیٹا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مردم شماری کے آغاز سے 16ویں قومی اور بھارت کی آزادی کے بعد سے 8ویں مردم شماری ہوگی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستوں کے ریلیف کمشنروں سے کہا ہے کہ وہ اگلے 90 دن کے اندر اندر ہر ضلع کے لیے قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کا ضلع کا منصوبہ تیار کریں۔ وہ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ریلیف کمشنروں نیز قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی فورسز کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ سرکار قدرتی آفات کی صورت میں کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کی بھی جان ضائع نہ ہونے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں بھارت نے صلاحیت سازی، رفتار اور درستگی کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور عالمی تمازت کی وجہ سے دنیا قدرتی آفات کے تعلق سے فکر مند ہے۔ 10 سال کے اندر NDMA, NDRF اور CDRI یہ 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। NDMA ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयों का NDMA ने बहुत अच्छा किया है। گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کے جسد خاکی کو آج ان کے ارکان خاندان کے سپرد کر دیا گیا۔ کل شام ان کے DNA کا ملان ہو گیا تھا۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو احمد آباد میں ہوائی جہاز گرنے کے حادثے میں وجے روپانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی آخری رسوم شام 5 بجے کے بعد ادا کی جائیں گی۔ احمد آباد طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج سے پہر نئی دلی میں ہوگی۔ اس کمیٹی کی صدارت مرکزی داخلہ سیکریٹری کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا آج چوتھا دن ہے۔ دونوں طرف میزائل حملوں میں سینکڑوں افراد کی جان جا چکی ہے اور بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل کے پیش بندی کے حملوں کے بعد ایران کے جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور رات میں اس کے حملوں میں مزید 100 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آج صبح سویرے ایران نے تل ابیب اور اسرائیل کے بندرگاہی شہر حیفا پر میزائل داغے، جس سے گھروں کو نقصان پہنچا، اور جمعے کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ دوسری طرف ایران میں اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 224 اموات ہو چکی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے ملک کے مغربی ساحل علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسداں RK جینا منی نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، پنجاب اور گجرات میں اگلے 2 دن کے دوران نیز تیز ہواؤں، طوفان اور بجلی گرنے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نکوسیا میں قبرص کے صدر کے ساتھ باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے وفود سطح کی بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو قبرص کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز سے نوازا گیا۔ 16ویں مردم شماری اگلے سال 1 اکتوبر سے 2 مرحلوں میں کرائی جائے گی۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر میزائل داغے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کشیدگی دور کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔